جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، خود کو الگ کر لیتے ہیں اور بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ گھریلو الجھنیں اکثر جوانی چھین لیتی ہیں۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی مت کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ رزق میں عیب کبھی نہ نکالو، پسند نہ آئے تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو تو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مصلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ کبھی کبھی کسی سے مانگ کے لینے والے 3-4 گھنٹے اتنی خوشی نہیں دیتے جتنی خوشی بغیر مانگے ملنے والے 3-4 منٹ دے جاتے ہیں۔ یعنی بات گھنٹوں یا منٹوں کی نہیں ہوتی، ان میں ملنے والی اہمیت کی ہوتی ہے۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑ دیا اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ انسانی تعلقات میں فاصلہ رکھنا ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جان لیوا تصادم سے ضروری تحفظ ہے۔ جتنی مرضی اوراق پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟
کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بس انتظار کیجیے، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش کی ہو اس پر دوبارہ کبھی بھروسہ نہ کرو۔ یاد رہے، سانپ جب بھی اپنی جلد اتارتا ہے تب وہ پہلے سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ایک غلط شخص کی طرف سے دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ خدا کی ناراضگی کا ثبوت۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ یہ کاغذ پر دستخط نہیں بلکہ ایک عہد ہے، وفاداری، دکھ و غم، بیماری، زندگی کے آخری تک ساتھ رہنے اور دینے کا۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھا تھا باغ میرا تھا۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے بھی کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں۔ اپنی زندگی کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں۔ آپ کی ذات کے ساتھ آپ سے بڑھ کر اور کوئی مخلص نہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ سب رشتے ختم کرا دیتی ہے۔ ساری زندگی سہتے ہی تو آئے ہیں، کسی کی باتیں، کسی کے لہجے اور کسی کے رویے۔ یہ زندگی ہے جناب، ٹھوکر تو لگے گی، کبھی اپنوں سے اور کبھی اپنا کہنے والے جھوٹے لوگوں سے۔ کتوں کو گھی اور لوگوں کو سچی محبت ہضم نہیں ہوتی۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کریں، ہر کوئی سچا نہیں ہوتا۔ 52 پتے ہوتے ہیں تاش کے، ہر کوئی یکا نہیں ہوتا۔ یتیمی بہت بڑی آزمائش ہے، یتیم کی زندگی گزارنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہوگا کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ وہ بھی کیا دور تھا جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ بہت کچھ کہنا تھا تم سے، لیکن تم حال نہ سمجھے بات کیا سمجھتے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیرات اور راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہ امی کتنی پیاری چیز ہے، دوسری بار روٹی مانگو تو خوش ہو جاتی ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ سہی، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں تمام برکت والے وظیفے ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن خوشحال غیر مسلم ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی میلاد کا اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔
تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں، اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا، یقین مانے بہت خوش رہیں گے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ اور زندگی کی کچھ شامیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سورج کی جگہ اکثر ہم ڈوب جایا کرتے ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ زندگی کے کسی موڑ پر جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو بس اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ گھر تب نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بندھنے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ کچھ خطائیں بخشی نہیں جاتی، دل سوچ کے توڑا کرو۔ ہنس کر بھول جاتا ہوں ساری باتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل پر نہیں لگتی۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ سردی گرمی لنگ جاندی ہے، یاداں دے موسم نہیں مکدے۔ میں اپنی ذات کی صفائیاں نہیں دیتا، جس نے جیسا سوچ لیا میں ویسا ہی ہوں۔
میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے چہرے، میں نے ہر بار ساتھ دیتے صرف خدا کو دیکھا ہے۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا جب میں نے قرآن میں یہ پڑھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، میں پھر بھی دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق تمہیں عطا کرتا ہوں۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ جس جنگ میں رشتوں کے ہار جانے کا اندیشہ ہو اس جنگ میں ہتھیار ڈال دینا اور شکست تسلیم کر لینا ہی اصل جیت ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے: دعا، صبر اور یقین۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ سچی توبہ میں دیر مت کیجیے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ شکر ہے خدا نے عزت، ذلت، جان، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو روز قیامت آتی۔ اکثر برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔